بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف باللہ شیخ ابن النرغب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے تواضع کی بنا پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس حال کا معلوم نہ تھا کہ رافضی ہے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی مداح کرنے سے ناراض ہیں۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے دو حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافضی نے کہا، جاؤ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس لے جاؤ جن کی تم مداح کیا کرتے ہو، اور اس کو جوڑ دیں۔ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی اس واقعے سے غمگین صورت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان اس کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح و سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدح روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہ پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے داخل ہو گئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ فرمایا، نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور یہ تھی میری آج کی روداد جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جس میں کوکنگ کے ساتھ بہت ہی ایمان افروز واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو درود پاک کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے اپنی آج کی اس ایمان افروز کہانی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ۔
تو آج کا ہمارا ولاگ، ہماری یہ کہانی یہیں پہ اختتام ہوتی ہے، جو کہ سچائی پر مبنی تھی۔ اور کل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوکنگ، ہو سکتا ہے کوئی ولاگ، تو کل ملیں گے۔ ٹل دین اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور ہماری طرف سے یہاں تک ساتھ رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ تو کل نئی ولاگ میں ایٹ رائٹ 3 AM، امید ہے کہ آپ انتظار کیجیے گا میری نئی ویڈیو کا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔